أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شافٍ لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ. عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ، داخل رحمت ہوں ہم سب آمین. ذکر قبول ہو یہ یا رب. لا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام. خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام. خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام. صبح و شام استغفر اللہ پڑھ مدام. صبح و شام استغفر اللہ پڑھ مدام. خوش کلام
استغفر اللہ پڑھ مدام، صبح و شام استغفر اللہ پڑھ مدام۔ خود نبی پڑھتے تھے بعد از ہر نماز، خود نبی پڑھتے تھے بعد از ہر نماز، دل سے تام استغفر اللہ پڑھ مدام، دل سے تام استغفر اللہ پڑھ مدام، خوش کلام پڑھ مدام، صبح و شام استغفر اللہ پڑھ، فضل حق سے بخشے جائیں گے گناہ، فضل حق سے بخشے جائیں گے گناہ، خاص و عام استغفر اللہ پڑھ مدام، خاص و عام استغفر اللہ پڑھ، فضل حق سے جنت الفردوس میں، فضل حق سے جنت الفردوس میں ہو مقام استغفر اللہ پڑھ مدام، ہو مقام استغفر اللہ پڑھ مدام، خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام، صبح و شام استغفر اللہ پڑھ مدام، خود خدا ہی کا ہے فرمایا ہوا، خود خدا ہی کا ہے فرمایا ہوا، نیک نام استغفر اللہ پڑھ مدام، نیک نام استغفر اللہ پڑھ مدام، خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام، صبح و شام استغفر اللہ پڑھ، عفو عصیان کے لیے رحمت کا یہ، عفو عصیان کے لیے رحمت کا یہ پی لے جام استغفر اللہ پڑھ مدام، پی لے جام استغفر اللہ پڑھ مدام، خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام، صبح و شام استغفر اللہ پڑھ، اے غنی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، اے غنی افضال حق سے ہوگا تو، اے غنی افضال حق سے ہوگا تو، شاد کام استغفر اللہ پڑھ مدام، شاد کام استغفر اللہ پڑھ مدام، خوش کلام استغفر اللہ پڑھ مدام، صبح و شام استغفر اللہ پڑھ مدام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ،
حاضرین کرام، قرآن مجید کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 ورس نمبر 17 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں مومنین، ایمان والے، مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بڑے، جوان ہوں یا بوڑھے، ان کی 5 خوبیاں یہاں بیان فرمائی، 5 صفات، یعنی اہل ایمان میں ان 5 صفات کا ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا ہو جائیں انہیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کا ان پر کرم ہے، اللہ ان پر مہربان ہے اور وہ خوش نصیب ہے۔ کیوں کہ جو 5 خوبیاں ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی، وہ کوئی چھوٹی خوبیاں نہیں ہیں، معمولی صفات نہیں ہیں، اتنی بڑی خوبیاں ہیں کہ جس کو سمجھ آ جائے وہ رات دن اللہ کی بارگاہ میں شکر ہی کرتا رہے، اور جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا رہے کہ یا اللہ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، ضعیف البنیان ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بے کس بے بس لاچار، مگر تیرا فضل و کرم ہے مجھ پر کہ تو نے ایسی صفات، ایسی خوبیاں مجھ کو عطا فرما دی۔ تو جو سمجھدار ہوگا، اہل دانش، عقل مند، وہ ضرور ان 5 صفات پر غور کرے گا۔ یہ 5 صفات آج کے جمعۃ المبارک میں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں بیان ہونے والی ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان آسمانی کتاب ہے جو لافانی ہے۔ ایمان والوں کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں ایک ایسی کتاب عطا فرما دی کہ جو کسی اور امت کو نہ ملی۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی آئی ہیں نا، ہم تو صرف 4 کتابوں کے نام جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن یہ صرف 4 تو نہیں ہیں، کتابیں تو اور بھی آئی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے نام نہیں آئے مگر ان کا اشارہ آیا کہ آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل ہوئیں، وہ تو 4 سے زیادہ ہیں، مگر 4 کے نام ہم کو قرآن میں ملتے ہیں۔ ان 4 میں بھی واحد قرآن مجید ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ نہ تورات اصل شکل میں ہے، نہ زبور اصل حالت میں ہے، نہ انجیل اصل حالت میں ہے، ان میں ترمیمات، تحریفات ہو چکی، تبدیلیاں واقع ہو چکی، اس پر اتفاق ہے علماء کا۔ صرف قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عطا فرما دیا جو وقت نزول سے لے کر آج تک اسی طرح ہے اور اسی طرح ہی رہے گا۔ تو یہ بھی تو ایک خوش نصیبی ہے نا مسلمان قوم کی، کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسی امت کہ
کہ جس کے نبی اور جس کے رسول پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ آخری کتاب، اور اسے آخر تک سلامت رکھا، اس کی حفاظت کا وعدہ لیا۔ تو یہ خوبیاں یہ قرآن مجید ہی میں بیان ہو رہی ہیں اہل ایمان کی۔ اب آئیے آیت شریفہ کی طرف، کیا فرمایا اللہ نے؟ ایمان والوں کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کی خوبیاں۔ فرمایا الصابرین، صبر والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور ادب والے، والمنفقین، اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر معافی مانگنے والے۔ یہ ہو گئی 5 صفات، صبر، سچائی، ادب، رائے خدا میں خرچ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار۔ اب میں نے کیا عرض کیا کہ یہ 5 خوبیاں معمولی خوبیاں نہیں ہیں، معمولی بات نہیں ہے، جس کو حاصل ہو گئی بیڑا پار ہو جائے۔ پہلی خوبی جو یہاں بیان ہوئی، آیت نمبر 17، یاد رکھیے، آیت نمبر 17، سورہ آل عمران، پارہ 3، الصابرین، صبر والے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے قائم رہنا، رک جانا، اور صبر ایک سے زیادہ صورتوں میں ہوتا ہے۔ بندگی، عبادت، طاعت پر قائم رہنا، استقامت، یہ بھی صبر ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دن بندگی اس کے بعد ختم، یعنی جوش آیا تو عبادت میں لگ گئے، اور جوش ختم تو عبادت بھی ختم، نہیں، قائم رہنا، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ عبادت، طاعت، بندگی پر مستقل جمنا، یہ صبر ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے صبر کی؟ غم و فکر، رنج، الم، تکلیف، پریشانی، اس میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا الصابرین، صبر والے، ایمان والوں کی خوبی کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں سنا دی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی سے کوئی سوال کرے، بڑی اہم بات، اہم نقطہ ہے، آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کے ساتھ پوری دنیا ہے اور ایک طرف آپ کے ساتھ صرف اللہ ہے، تو چوائس کرو، کیا چوائس کرو گے؟ ہے نا، ایسا سوال ہے نا، بڑا عجیب اور بہت اہم۔ کوئی آپ کو پوچھے بھائی ایک طرف تو پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے اور ایک طرف اللہ ہے، کس کو لینا ہے؟ تو آپ کیا بولو گے؟ اللہ۔ ایمان والا تو یہی کہے گا نا، کیونکہ آپ کو چوائس دی جا رہی ہے 2 میں سے ایک کی، ایک طرف پوری دنیا ہے یا وہ لے لو، یا پھر ایک طرف اللہ ہے وہ لے لو۔ تو ایمان والا کہے گا دنیا کو تو جہاں ہے وہیں رہنے دو، اللہ دے دو، مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے۔ کسی کا شعر ہے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو،
کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ 100 سوال کروں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اس سے بہتر یہ کہ میں کہوں مجھے اللہ چاہیے۔ جب اللہ ملے گا تو سب مل جائے گا، کیونکہ ہر چیز کا دینے والا تو اللہ، سب کا دینے والا، ہر ایک اس سے لینے والا۔ اللہ اللہ نور، اللہ حاضر اور حضور۔ اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھی طرح، ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک طرف اللہ ہو، تو ایمان والا تو کہے گا مجھے اللہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، خوشخبری، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر امیر ہو یا غریب، پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ بیماری زندگی کا حصہ ہے، وہ امیر ہو یا غریب۔ نبی کے ساتھ بھی بیماریاں ہوئی ہیں اور ولی کے پاس بھی بیماریاں آئی ہیں۔ کون ہے جو بیماری سے خالی رہا ہو؟ مگر ہر پریشانی میں، ہر رنج میں صبر، برداشت، یعنی کہ رکنا، ٹھہرنا، بارگاہ الہی میں گھبراہٹ نہیں، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ منع نہیں ہے، دعا کرو مگر صبر کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ صبر جو ہے بڑی اہم نعمت ہے اللہ کی، اسی کو پہلے بیان فرمایا اللہ نے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے مدد مانگنے کی تعلیم دی، 2 چیزوں کے ساتھ۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ غور سے سمجھے، یہ وقت ہوتا ہے بڑا محدود، مختصر، زیادہ وقت نہیں ہوتا، مگر سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد حاصل کرو ایمان والو، کس سے؟ صبر، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز، مدد مانگو۔ تو نماز تو لوگ پڑھتے ہی ہیں نا 5 وقت، جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، عید بھی پڑھ لیتے ہیں، جس کو اللہ جیسی توفیق دیتا ہے وہ تو کر رہے ہیں۔ صلاۃ کا معنی لوگوں کا مشہور ہے، معروف ہے کہ نماز ہے، مگر اس سے بھی پہلے اللہ نے ذکر کس کا کیا؟ صبر کا۔ نماز سے بھی پہلے صبر کا، کہ اگر صبر نہ ہوگا تو نماز کے اندر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے نا، ایک حدیث پاک ہے، سن کر دل خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ نماز کا جو انتظار کر رہا ہے نا بیٹھا ہوا، کہ بھئی میں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھے ہو؟ نماز کا انتظار کر رہا ہوں، یہ بھی تو صبر ہے نا، یہ بھی صبر ہے کہ اوتاولا نہیں ہو رہا، بے صبرا نہیں ہو رہا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تو فکر مت کر، تو ابھی نماز کے اندر داخل نہیں ہوا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مگر یہ نماز کا انتظار بھی نماز میں داخل ہے۔ یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے تیرے لیے۔ تو مت سمجھنا کہ میں ابھی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں، یہ وقت تو میرا بڑا ضائع جا رہا ہے، اور جب میں نماز میں داخل ہو جاؤں گا تو وہ بڑا حاصل ہے زندگی کا۔ نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز کا جو تو انتظار کر رہا ہے اس کو بھی نماز سمجھ۔ کیوں؟ کہ عبادت کا انتظار کر رہا ہے نا، تو مذاق تھوڑی ہے۔ عبادت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو تو عبادت کے اندر ہے، اس کا بھی اجر ملے گا تجھے۔ بھائی نماز کے لیے تو حدیث میں آیا کہ جو قدم تو نے مسجد کی طرف اٹھایا، ہر قدم پر تجھے صدقے کا ثواب ہے۔
حدیث پاک میں نماز کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ تو صبر جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے۔ زندگیاں انسان کی 3 ادوار میں منقسم ہے، اس کو ڈیوائڈ کریں آپ 3 حصوں میں۔ بعض لوگ ہم میں سے زندگی صرف اسی کو سمجھتے ہیں، اسی لیے سب کچھ اپنا اسی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی زندگی میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک زندگی تو اور بھی ہے، وہ آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کی ہے، پھر ایک زندگی اور ہے، وہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہے دوبارہ، وہ حشر کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 زندگیاں ہیں نا، تو تینوں زندگیوں کے اندر صبر کا صلہ اللہ کی طرف سے بہت بے شمار ملے گا۔ تو صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پہلی خوبی کیا آ گئی؟ الصابرین، سمجھ گئے آپ بات؟ اب آگے چلیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ والصادقین، سچائی والے، یعنی اگر وہ ایمان والا ہے تو سچ کو بھی اپنے دل کے اندر اور اپنے زبان پر رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بیوپاری، کاروباری بندہ اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے، جھوٹ قسم، جھوٹی قسم، تو چیز تو بک جاتی ہے مگر اس کا ایمان جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا، اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ کس لیے؟ چیز کو بیچنے کے لیے، منع ہے، جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ تو جھوٹ سے پرہیز کرنا اور سچ پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر، جن کا اصل نام ہے عبداللہ بن قحافہ، عبداللہ بن ابو قحافہ، ان کو لقب کیا دیا حضور نے؟ صدیق، سچا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول نے دیا ان کو لقب، کون واپس لے سکتا ہے؟ اور ہمیشہ کے لیے وہ صدیق کہلائے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا، اصل نام عبداللہ بن ابو قحافہ، وہ سب اس نام سے جانتے ہیں، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ تو اتنا مشہور ہو گیا یہ لقب کہ سب لوگ صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سچ اس کی بھی 2-3 صورتیں ہیں، جیسے میں نے کہا صبر کی صورتیں ہیں نا، کہ بندگی پر قائم رہنا اور رنج فکر غم میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ تو سچائی کی بھی صورتیں ہیں، ایک سچ ہے زبان کا، ایک سچ ہے دل کا، ایک ہے قول کا، ایک ہے فعل کا، کہ قالی طور پر بھی بندہ سچا ہو اور افعالی طور پر بھی سچا ہو، اپنے فعل سے بھی ثابت کرے کہ میں سچا ہوں۔ مثلاً اگر کوئی بات کہے کسی کام کے لیے تو پھر اس پر پورا اترے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ما لا تفعلون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی تم جھوٹے پڑھتے ہو تو ایسی بات کہتے کیوں ہو؟ بات وہ کرو جس پر تمہیں عمل کرنے کا بھی حوصلہ ہو، تمہیں پتہ ہو کہ میں یہ کہوں گا تو کروں گا بھی، اور اگر کرنے کی نیت ہی نہ ہو، صرف زبان سے کہہ دیا تو وہ سچا نہیں کہلاتا، اللہ کے پاس تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ ایک سچائی ہوتی ہے نیت کی، اور نیت میں فطور ہے، تو اوپر سے زبان سے اگر تم نے کوئی قول کہہ بھی دیا سچائی والا، تو سامنے والا تو ہو سکتا ہے تمہارا یقین کر لے، یار یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اندر سے تمہیں پتا ہے کہ میں سچا نہیں ہوں، میں تو جھوٹا ہوں، میں تو اسے الو بنا رہا ہوں، بیوقوف بنا رہا ہوں، جھوٹا، اندر سے جھوٹا ہے وہ، تو وہ سچا نہیں ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ نے جو خوبی بتائی ایمان والے کی، صبر کے بعد وہ بتائی والصادقین، سچ والے، سچائی والے، ایمان والے کی یہ خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی کیا بتائی؟ والقانتین، فرما برداری والے۔ قنوت سے قانتین۔ اب اس کے بھی صورتیں ہیں، کیا؟ ایک تو ہے فرما برداری والے، ایک ہے عاجزی والے، انکساری والے، یہ بھی معنی ہے اس کا۔ ادب والے، بے ادب نہیں، یہ بھی اس کا معنی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ ایک طرف فرما بردار ہوگا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، جو ایمان والا ہوگا وہ دوسری طرف فرما بردار کے ساتھ ساتھ ادب والا ہوگا، اور ایمان والا تیسری صورت میں عاجزی والا ہوگا، مغرور نہیں ہوگا۔ غرور جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ ایمان اور غرور ساتھ نہیں چل سکتے، ایمان اور عاجزی ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ دو جہان بنایا، رحمت للعالمین بنایا، مگر اللہ کے رسول نے خود فرمایا اپنے لیے کہ میں تو عاجزی والا ہوں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے عجز کیا، انکساری کی، عاجزی کی، اللہ اس کا رتبہ بلند کر دیتا۔ اللہ کے پاس وہ بلند درجے والا ہے، مگر وہ خود اپنے آپ کو عاجز کہے۔ بڑے سے بڑا علم رکھے، بڑے سے بڑا ہنر ہو، اسکل ہو، یہ زمانہ تو بڑا تعلیم یافتہ زمانہ کہلاتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے میرے پاس تو بہت ساری ڈگریاں ہیں اور میرے پاس تو بڑا تجربہ ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے۔ سارا ایکسپیرینس اور سارا تجربہ، ساری ڈگریاں بیکار ہو جاتی ہیں اگر غرور آ جائے، مغروری ہو جائے اس پر، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، جھکا ہوا رہنا، جھکا ہوا رہنا۔ میرے جد امجد، آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، عینی شاہد ہوں، میں موجود تھا، تو آخری وقت تھا ان کا، انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، وہ ہمارے اہل علاقہ میں سے تھے اور دل کے ڈاکٹر تھے کراچی میں۔ ڈاکٹر عبدالحق خان ان کا نام تھا، کارڈیالوجسٹ تھے بڑے مشہور۔ تو وہ آئے دیکھنے کے لیے، تو میرے جد امجد کو سانس ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، سانس ہو رہی تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کریں آپ، ان کا سر جھکا ہوا زیادہ ہے تو سانس میں بھی تکلیف ہو رہی، ذرا تکیے رکھ دے، تکیے، تاکہ سر جو ہے نا وہ تکیوں پر ٹیک لگا لے، تاکہ ان کو آسانی ہو۔ جب اس نے یہ کہا کہ سر جھکا ہوا ہے زیادہ، تو آپ نے فرمایا بابا سر کا جھکا ہوا رہنا ہی بہتر ہے۔ بڑا میننگ فل جملہ ہے نا یہ۔ ڈاکٹر کے جواب میں آپ نے فرمایا بابا سر کا جھکا ہوا رہنا ہی بہتر ہے، یعنی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بہتر ہے، کہ آخری دم عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یہی بڑی بات۔ تو والقانتین دوسری خوبی بتائی۔ تیسری خوبی کیا فرمایا اللہ نے ایمان والوں کی؟ والمنفقین، خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں۔ اب یہ خرچ کرنے کی بھی کئی صورتیں، ایک خرچ کرنا ہے اپنے بال بچوں پر، اہل و عیال، جن کی کفالت کا ذمہ اللہ نے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ ایک خرچ کرنا ہے باہر، ایرے غیرے کو، چاہے کسی کو جانتا یا نہیں جانتا۔ اب یہ دو الگ الگ صورتیں ہو گئی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا آغاز اپنے گھر سے کر۔ گھر سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو دیکھ کہ تیرے گھر والے جو ہیں وہ تیرے محتاج ہیں، تو ان کے اوپر صحیح خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایسا تو نہیں کہ باہر تو شاہ خرچ بنا ہوا ہے، باہر تو بڑا سخی مشہور ہے، باہر تو بڑا معروف ہے کہ یہ بہت دینے والا ہے، بڑا لمبا ہاتھ والا ہے، لیکن گھر کے اندر تیرے بیوی بچے روتے ہوں تو ایسا خرچ کام کا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ خرچ کی ابتدا اور آغاز اپنے گھر سے کر. وہ جو تو اپنے گھر میں خرچ کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، یہ تو میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں نا. جو اللہ کی رضا میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. پھر اس کے بعد باہر خرچ کر جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہوا ہے. اب دوسری خوبی کیا بتائی؟ یہ پانچویں خوبی ہے آخری، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگنے والے. یہ جو آخری خوبی بتائی نا یہ بڑی اہم خوبی. حضرت لقمان کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور سورہ بھی اس نام سے سورہ لقمان ہے نا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے بیٹا تو مرغ سے کم مت ہونا، مرغے سے. مرغا تو سب پہچانتے ہیں نا، مرغا. تو فرمایا تو مرغے سے کم مت رہنا، کیونکہ مرغا جو ہے وہ سحری کے وقت لوگوں کو اٹھاتا ہے، اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، فرشتے کو دیکھتا ہے اور پکارتا ہے. تو اس سے بھی کمتر مت بن کہ تو غافل رہے، سوتا ہی رہے اور اللہ کو یاد نہ کرے. تو بھی اٹھ کر اللہ کو یاد کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے پہر یعنی رات جب تہائی رات باقی رہ جائے تو اس وقت کی جو عبادت ہے اس میں استغفار کا حکم دیا زیادہ سے زیادہ. اور قرآن مجید بھی یہ کہہ رہا ہے والمستغفرین بالاسحار. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسجد میں باہر ایک بلیک بورڈ بنا ہوا تھا، اس پر میں کبھی کبھی کچھ اعلانات لکھتا تھا، کوئی آنے والی محفل کا، پروگرام کا. تو ایک مرتبہ اس پر ایک شعر لکھا آپ نے اپنا. وہ شعر کیا تھا؟ کھلا بزرگوں پہ یہ راز خانقاہی کا، کہ خانقاہ جس کو کہتے ہیں نا اس کا بھی یہ راز ہے. کھلا بزرگوں پہ یہ راز خانقاہی کا، دعائے نیم شبی آہ سحرگاہی کا. آدھی رات کی دعا اور وقت سحر مناجات، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، فریاد کرنا، توبہ تلہ کرنا، توبہ زاری کرنا، گریہ زاری کرنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. تو سحر کے وقت، سحری کے وقت حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر اپنا جلوہ ظاہر فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے. آواز آتی ہے بارگاہ الہی سے، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ اور ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا بھی تو کوئی ہو جو میں اسے بخشوں. تو معلوم ہوا کہ مستغفرین بالاسحار، یہ جو پانچویں خوبی بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.